بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے حصہ قواعد کا اور حصہ قواعد کی نوع ثانی کا 12واں قاعدہ۔ 12واں قاعدہ انشاءاللہ اس کا درس 200 ہوگا۔ آج درس کا پہلا سیشن ہے اور کل انشاءاللہ اس قاعدے کو مکمل کر لیا جائے گا۔ تو جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کا طریقہ ہے، جب کوئی قاعدہ بیان کرتے ہیں تو اس کے چند جزیات بیان کرتے ہیں، چند فروع بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے مستثنیات۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قاعدے کے فروع بڑی تعداد میں بیان کرتے ہیں اور اس کے مستثنیات 2-4 ذکر کر دیا یا 1-2 ذکر کر دیا، لیکن اس قاعدے میں دیکھیے گا فروع تو چند ہی بیان کیے اور استثنائی مسائل کثرت سے بیان کیے۔ چلیے فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیۃ عشر لا ينسب الى ساکت قول۔ 12واں قاعدہ ہے کہ کسی خاموش فرد کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ جو بندہ ساکت ہے وہ ساکت ہے، اسے قائل نہیں مانا جائے گا۔ السکوت کالرضا والی جو بات ہے وہ ہر جگہ جاری نہیں ہے، اور وہاں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ السکوت الرضا کالرضا میں بھی السکوت کالقول مان لیا جائے۔ اور یہی یہاں فرمایا کہ کسی ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا، اسے ساکت ہی مانیں گے، کیونکہ سکوت جو ہے یہ عدم فعل ہے اور قول ایک فعل ہے، تو عدم فعل پر فعل کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے نے کچھ کہا ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں بات کہہ دی، یہ بالکل عجیب سی بات ہے۔ جو خاموش رہا اسے خاموش کہا جائے گا، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے فلاں بات کہہ دی۔ اور یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے نا، سکوت اور قول، یہ متقابلات ہیں، متقابلات کے قبیل سے ہیں، جن میں آپ کہہ دیجئے کہ تقابل عدم و ملکہ ہے، جیسے بصارت اور اندھاپن، عمى۔ تو یہاں پر بھی سکوت اور قول یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو ایک پر دوسرے کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے چلیے اس قاعدے پر کچھ فروع سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَلَوْ رَأَى أَجْنَبِيًّا يَبِيعُ مَالَهُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِسُكُوتِهِ۔ اگر اس نے کسی اجنبی کو دیکھا کہ اس کا مال بیچ رہا ہے اور خاموش رہا اور اسے منع نہ کیا، تو وہ بیچنے والا اجنبی اس دیکھنے والے کے سکوت کی وجہ سے وکیل نہیں ہو جائے گا۔ اس دیکھنے والے کا وکیل نہ ہو جائے گا بے سکوت ہی، اس کے سکوت کی بنیاد پر۔
تو یہاں پر بات یہ ہے کہ مالہو میں ضمیر یہ راجع ہے را کے اندر جو ضمیر فاعل ہے، کہ رائی نے اجنبی کو دیکھا کہ وہ اجنبی اس رائی کا مال بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، تو یہ بالکل بیع فضولی ہے۔ اب اس نے اجنبی کو اپنا مال بیچتا ہوا دیکھا کہ یہ بندہ میرا مال بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، یہ منع کر سکتا تھا، منع نہ کیا، خاموش رہا، تو اس کا کیا مطلب؟ سکوت کی بنیاد پر کیا یہ مانا جائے گا کہ وہ وکیل ہو گیا؟ نہیں، توکیل یوں نہیں ہوتی۔ توکیل تو جب ہوگی کہ یہ اسے وکیل بنائے کہ لو یہ میرا مال بیچ دو، اور جب کوئی کسی کو اپنا مال بیچنے کا وکیل بنائے گا تو وکیل جب بیچ دے گا تو وہ بیع لازم ہو جائے گی موکل پر۔ زید نے بکر کو اپنے مال کو بیچنے کا وکیل بنایا، وکیل نے بکر نے وہ مال بیچ دیا، تو یہ بیع لازم ہو جائے گی موکل پر، زید پر، کیونکہ اس نے وکیل بنایا۔ تو یہ وکیل بنانا ایسے ہی ہوگا نا، توکیل میں بھی تو ایجاب و قبول ضروری ہے، بغیر ایجاب و قبول کے توکیل ہوگی کیسے؟ انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، جب کچھ کہا ہی نہیں تو ایجاب کہاں پایا گیا؟ کیا سکوت کو ایجاب قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ چونکہ موکل جس کو آپ سمجھیے یا اصیل جو مالک ہے اپنے مال کا، وہ خاموش رہا، اس نے کسی کو وکیل بنایا نہیں، اور دوسرے شخص نے اس کے مال کو بیچنا شروع کر دیا، مالک دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، تو یہ سکوت توکیل نہیں ہے۔ یہ بیع بالکل بیع فضولی ہوگی، اور وہ بیع لازم نہ ہوگی مالک پر۔ ہاں، بیع فضولی میں یہ ہے کہ جب اس کو خبر ملے وہ، یا بعد میں، چونکہ سامنے وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ نافذ کر دے تو نافذ ہو جائے گی، نافذ کر دے تو نافذ ہو جائے گی، خاموش رہا تو اس طرح سے نفاذ نہیں، وہ بیع فضولی رہے گی، بیع موقوف رہے گی، رد کر دے تو رد ہو جائے گی۔ اگر توکیل ہوتی اور وہ اجنبی وکیل ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مالک پر یہ بیع لازم اور نافذ ہو جاتی، اور وہ رد کرنے کا اختیار نہ رکھتا۔ دوسرا جزیہ دیکھیے، فرماتے ہیں ولو رأى القاضی الصبی او المعتوه او عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون اذنا في التجارة۔ اگر قاضی نے بچے کو یا معتوہ کو یا ان دونوں کے غلاموں کو دیکھا کہ وہ لین دین کر رہے ہیں، یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں، اور قاضی دیکھ کر کے بھی خاموش رہا، تو یہ سکوت تجارت کی اجازت نہیں ہے، لا یکون اذنا فی التجارہ۔ دوسرا جزیہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر سبھی بچے کا مسئلہ ہے، اور معتوہ وہ ہے جس کی عقل جو ہے مکمل طور پر تو زائل نہ ہوئی، لیکن اس میں کمی آ گئی اور معاملات کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، بیوقوفی کی حد تک وہ پہنچا ہوا ہے اور صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بھی بہت سارے مسائل میں معتوہ کے درجے میں رہتا ہے۔ اور معتوہ بھی محجور ہے اور سبی بھی محجور ہے۔ جب ان پر حجر نافذ ہے، یہ بیچ نہیں سکتے، اپنا مال بیچ نہیں سکتے، دوسرے کا مال خرید نہیں سکتے، تو پھر ان کی طرف سے ان کا ولی کرے گا یا وصی کرے گا یا قاضی کرے گا، اگر ولی وصی نہیں ہو تو یہ تصرفات بیع و فروخت کے یہی لوگ کریں گے۔
یہاں پر مثال پیش کی ہے قاضی کی، کہ قاضی نے خود تو نہیں کیا لیکن ان دونوں میں سے کسی کو دیکھا کہ یہ دونوں اپنے مال بیچ رہے ہیں یا دوسرے کا مال خرید رہے ہیں، اور قاضی خاموش رہا، تو کیا یہ اجازت ہو جائے گی؟ فرمایا کہ نہیں، اجازت نہیں ہوگی۔ یوں ہی قاضی نے دیکھا کہ بچے کے غلام نے بچے کا مال بیچنا شروع کر دیا، یا معتوہ کے غلام نے معتوہ کا مال بیچنا شروع کر دیا، یا خریداری کر رہا ہے اس کی طرف سے، تو یہ بھی اس پر قاضی خاموش رہا، یہ خاموشی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے جو قاعدہ ہے کہ ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو صراحتاً اجازت چاہیے تھی نا، قاضی نے کچھ بولا نہیں، بس وہ خاموش رہا، تو جو بندہ ساکت ہے اس کی طرف کسی قول کو منسوب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تیسری مثال دیکھیے، وَلَوْ رَأَى الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَسَكَتَ لَا يَبْطُلُ الرَّهْنَ وَلَا يَكُونُ رِضًا فِي رِوَایَةٍ۔ اگر مرتہن نے راہن کو رہن بیچتے ہوئے دیکھا تو خاموش رہا، یہ خاموشی رہن کو باطل نہ کر دے گی اور مرتہن کی طرف سے یہ رضامندی نہ ہوگی ایک روایت کے مطابق۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرتہن نے راہن کو دیکھا، مرتہن تو وہ ہے نا جس نے راہن کو کچھ قرض دیا اور قرض کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے کچھ رہن رکھا اپنے پاس، اور راہن نے وہ چیز رہن کے طور پہ رکھ دیا، مرتہن نے رکھ لیا، تو اب رہن تو محبوس ہوتا ہے، مرتہن اس پر تصرف نہیں کر سکتا، راہن بھی اس پر تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر راہن کچھ تصرف کرنا چاہتا ہے، مرتہن سے اجازت لے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مرتہن نے اجازت دے دی اور رہن کو ختم کر دیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراحتاً اجازت دے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مرتہن نے راہن کو دیکھا کہ راہن نے جو مال میرے پاس رہن کے طور پہ رکھا ہوا ہے وہ بیچنے لگ گیا، مرتہن خاموش رہا، تو کیا اس سے رہن باطل ہو جائے گا اور اس سکوت کو اجازت قرار دے دیں گے، اسے رضامندی مان لیں گے؟ نہیں، نہ تو رہن باطل ہوگا اور نہ یہ رضامندی ہوگی مرتہن کی طرف سے۔ یہاں پر مصنف نے فرمایا فی روایتن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری روایت میں حکم کچھ اور ہے۔ یہ دیکھیے علامہ حموی کا حاشیہ، اسی مسئلے پہ علامہ حموی کا حاشیہ آپ دیکھ لیں، 2 نمبر میں کیا فرما رہے ہیں کہ فی روایتن یعنی ان المذہب ما روى الصحابی عن اصحابنا انه رضا ويبطل الرهن ذکرہ الزیلعی، یعنی ایک روایت کے مطابق یہ مسئلہ ہے کہ مرتہن کا خاموش رہنا رہن کو باطل نہ کر دے گا اور مرتہن کی رضامندی کے برابر نہیں ہو جائے گا، یہ ایک روایت کے مطابق ہے، ورنہ مذہب یہ نہیں ہے۔ مذہب یہ ہے کہ مرتہن خاموش رہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے کہ جاؤ جو مال تم نے گروی رکھا ہوا ہے میرے پاس وہ لے جاؤ، استعمال کرو، یہ اجازت ہو جائے گی اور رہن ختم۔ وہی کہہ رہے ہیں مذہب وہ ہے جسے امام طحاوی نے ہمارے فقہائے حنفیہ کی طرف سے روایت کیا کہ مرتہن کی خاموشی رضا ہے اور رہن باطل ہو جائے گا۔ جی، تو مفتہ بھائی قول یہ نہیں ہے جو آپ نے پڑھا یہاں پہ، مذہب وہی ہے کہ مرتہن کا خاموش رہنا یہ رضامندی ہے، رہن اس سے باطل ہو جائے گا۔ اب اس روایت کو انہوں نے صرف اس لیے پیش کیا کہ ان کو اس قاعدے کے فروع ذکر کرنے تھے۔ چلیے
چوتھی فرع، ولو رعا غیرہ یتلف مالہ فسکت لا یکون اذنا باطلافہ، اگر اس نے دوسرے کو اپنا مال تلف کرتے ہوئے دیکھا، ہلاک کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہا، تو یہ اس کی طرف سے اپنے مال کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ رَآ غَيْرَهُ، یعنی زید نے رعا کی ضمیر جو ہے وہ کسی بندے کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی فرض کر لیجئے کہ احدن، کوئی شخص دوسرے کو دیکھے کہ اس کا مال، تو مالہو میں ضمیر راجع ہے رعا کے فاعل کی طرف۔ زید نے مثال کے طور پر غیر کو دیکھا کہ وہ غیر زید کے مال کو تباہ کر رہا ہے اور اس پر خاموش رہا، تو کیا یہ سکوت اجازت ہو گئی کہ تم میرے مال کو تباہ کرو، پھینک دو، برباد کرو؟ نہیں، یہ سکوت اجازت نہیں ہے۔ اصل میں کسی مال کو ہلاک کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کوئی بندہ خود ہی اپنے مال کو ہلاک کرے، اس کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسراف کی اجازت نہیں ہے تو اہلاک کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر زید نے بکر کو دیکھا کہ بکر زید کے مال کو بلا وجہ میں سمندر میں پھینک رہا، برباد کر رہا ہے، اور خاموش رہا، تو اگر اجازت ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بکر پہ تاوان دینا لازم نہ آئے گا، کہ وہ مالک تو دیکھتا رہا کہ میں اس کا مال برباد کر رہا ہوں، پھینک رہا ہوں، پھر بھی وہ خاموش رہا، تو رضامندی ہو گئی، رضامندی ہو گئی تو مجھے تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ نہیں، مالک کا خاموش رہنا اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اجازت تو یہاں پر صریح چاہیے نا، جب مالک نے صریح اجازت دی ہی نہیں اور وہ اس کے مال کو برباد کر رہا ہے، تو یہ اجازت کیسے ہو جائے گی؟ خاموشی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیے گا ان تمام معاملات میں پھر وہ خاموش کیوں رہا؟ اس کو روکنا تھا، اس کو بولنا تھا۔ خاموش رہنے کی ہزاروں وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ بولنے سے معذور تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ غیر جو ہے نا کتنا ضدی ہے، رکتا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے خاموش ہو کہ وہ تاوان لینا چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت وجہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سکوت کو یہاں پر رضامندی اور اجازت کے مترادف نہیں مانیں گے۔ چلیے، 4 مثالیں ہو گئیں۔ علامہ حموی نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ آگے ایک مثال ہے جو اس سے معارض ہے۔ یہ دیکھیے، علامہ حموی نے کہا قیل علیہ ربما یعکس علیہ ما یاتی فی التاسع والعشرین، 29ویں نمبر پہ جو مثال آ رہی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ وہ تو مستثنیات میں سے ہے، وہ اس میں یہ معاملہ برعکس ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو اپنا مال ضائع کرتے ہوئے دیکھے گا، خاموش رہے گا، تو یہ رضامندی کے درجے میں ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ چلیے، کہتے ہیں وَلَوْ رَآ عَبْدَهُ يَبِيعُ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِكِ فَسَكَتَ لَمْ يَكُنْ إِذْنًا كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِي فِي الْمَأْذُونِ۔ 5ویں مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ غلام مالک کے مال میں سے کوئی بھی مال بیچ رہا ہے، تو خاموش رہا،
لم یکن اذنن، یہ اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جیسا کہ امام فخر الدین زیلعی نے تبیین الحقائق میں معزون کے بیان میں اسے ذکر کیا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ 5ویں فرع ہے۔ عین من اعیان المالک، عین سے مراد یہاں پر دین کی ضد ہے، عین، تو اس سے مراد کوئی عرض ہے، کوئی سامان ہے، کوئی ایسا مال نقد کے علاوہ، نقود کے علاوہ، کھانے پینے کی چیز ہے، کپڑا لتا ہے، غلام ہے، باندی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو دین نہ ہو بلکہ عین ہو۔ تو اپنے غلام کو اس نے دیکھا کہ وہ اس مالک کے اعیان میں سے کسی عین کو بیچ رہا ہے، اور اس پر خاموش رہا، تو کیا یہ اذن فی تجارت ہو گئی، یا تجارت میں یا بیچنے کی اجازت ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ وجہ یہی ہے کہ ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں وَلَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْمَهْرُ، کہ اگر وہ شخص اپنی باندی کے ساتھ وطی کے معاملے میں خاموش رہا تو مہر ساقط نہ ہوگی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ چھٹا مسئلہ۔ اس پہ علامہ حموی نے یہاں پر ایک قید پڑھائی، یہ دیکھیے، اس پہ کیا قید لگائی؟ فرماتے اے امتہ الموطوعہ بشبہۃ او بعقد فاسد، یعنی اپنی باندی کے ساتھ وطی سے مراد یہ کہ اس کے ساتھ وطی بالشبہ ہو رہا ہے۔ وطی بالشبہ آپ کو پتا ہے کہ مرد کو شبہ ہو گیا، اس نے سوچا کہ یہ میری باندی ہے، یا یہ سوچا کہ میری منکوہا ہے، اور وہ اس کی منکوہا نہیں تھی، اپنی منکوہا سمجھ کر کے اس نے وطی کیا، یہ وطی بالشبہ۔ وطی بالشبہ میں مہر کا لزوم ہوتا ہے، مہر لازم ہوتی ہے، اور حد نہیں نافذ ہوتی واطی پر، اگرچہ یہ وطیہ حرام ہے مگر زنا نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر اپنی باندی کو دیکھا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ وطی بالشبہ کر رہا ہے اور اس باندی کا مالک خاموش ہے، تو کیا اس کی طرف سے رضامندی ہے؟ اس کی طرف سے رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اجازت دے رہا ہے، لہٰذا مہر کا استحقاق نہیں ہے اس کو؟ ایسی بات نہیں ہے، مہر کا استحقاق ہے۔ اسی طرح سے عقد فاسد میں بھی، کہ عقد فاسد ہوا، بے گواہوں کے نکاح ہوا اس کی باندی کے ساتھ، اور اب وطی میں خاموش ہے وہ، تو کیا اس خاموشی کی وجہ سے مہر نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی، مہر کا حکم ہوگا۔ یہی فرماتے لم یسقط المہر، کیونکہ سکوت کو بے مہر کے نکاح کی اجازت کے مترادف نہیں مانیں گے، گویا اس نے فری میں اپنی باندی کو دے دیا، نہیں۔ اور چلیے اگلا مسئلہ کہتے ہیں وَقَضَا عَنْ قَطْعِ عُضْوِهِ أَخْذًا مِنْ سُكُوتِهِ عِنْدَ إِتْلَافِ مَالِهِ، یہ عن قطع عضوه کا یہ جو عطف ہے، یہ اصل میں ہے لو سکتہ کے بعد عن وطئ امتہ پر، تو یہاں پر لو سکتہ کو دوبارہ مقدر مانیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی مسئلہ یوں ہی ہے کہ اگر کوئی شخص خاموش رہا، کس بات سے؟ اس بات سے کہ اس کا عضو کاٹا جا رہا ہے اور وہ بول نہیں رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے یہ مان لیں گے کہ اس کی خاموشی جو ہے یہ رضامندی ہے اور اجازت ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے تم میرا عضو کاٹ لو؟ یہ خاموشی جو ہے یہ اجازت کے درجے میں نہیں ہے۔ جی، لیکن قضا کہہ کر کے انہوں نے پوری بات
بیان کر دی اور اس کو اوپر والے مسئلے پر محول کر دیا. تو قضا یعنی ایسا ہی ہے کس معاملے میں؟ اجازت نہ ہونے میں. اور اجازت نہ ہونا اس کا ذکر یہاں پہ کیا، لم یکن اذنن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے زید، مثال کے طور پر زید کے کسی عضو کو بکر کاٹنے کے درپے ہے، زید خاموش ہے، تو خاموشی کی وجہ سے کیا یہ ہو جائے گا کہ زید اپنے عضو کو کاٹنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اگر اجازت دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عرش ساقط ہے، زمان نہیں ہوگا، کوئی تاوان نہیں ہوگا، کوئی دیت نہیں دینی ہوگی. حالانکہ اجازت بھی ہو تب بھی کسی کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جان مار دینے یا عضو کاٹ دینے کے معاملے میں، کیونکہ انسان اپنے جسم کا، اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے کہ وہ اجازت دیتا پھرے کہ ٹھیک ہے تم میرا ہاتھ کاٹ دو، میرا پاؤں کاٹ دو، میری آنکھ پھوڑ دو. یہ اجازت نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس اجازت کی بنیاد پر یا اس اجازت کا اتنا اثر پڑے کہ ہاتھ کاٹ دینے کی بنیاد پر یا انگلی کاٹ دینے کی وجہ سے جو عرش آتا، جو دیت آتی، وہ نہ آئے، کیونکہ اس نے تو خود اجازت دی ہے. لیکن وہی پر فرما رہے کہ یہاں پر خاموش رہنا یہ اجازت کے مترادف نہیں ہے، لہذا یہاں پر تاوان اور عرش کا حکم ہوگا. کہتے ہیں اخذم من سکوت عند اتلاف مالہ، اس مسئلے کو بھی مستفاد کیا جائے، لیا جائے اسی مسئلے سے جس کا ذکر پہلے گزرا کہ مالک خاموش رہا جبکہ غیر اس کے مال کو تباہ کرنے کے درپے تھا. جب کوئی بندہ مالک کے مال کو برباد کر رہا تھا اور مالک خاموش تھا، تو کیا اس کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ تم میرے مال کو برباد کرو اور اس کی بنیاد پر کوئی ضمان نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ سکوت اجازت نہیں ہے، تو یہاں بھی سکوت اجازت نہیں ہے. اس پر علامہ حموی نے جو بات کہی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، بڑی اہم ہے. یہ دیکھیے، یہ قطع عضو کے مسئلے کو اخذ کر رہے ہیں اتلاف مال والے مسئلے پہ، اور اس پر علامہ حموی نے یہ حاشیہ لگایا، یعنی لأن الاطراف یسلک بہا مسلک الاموال، یعنی اطراف کو اموال کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اطراف کو اموال کے درجے میں. جی، تو ہاتھ کاٹے تو اس کی یہ دیت ہے، انگلی کاٹے تو اس کی دیت ہے، مال کے درجے میں رکھا جاتا ہے. جب مال کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ حکم ہو گیا کہ جیسے مال کوئی شخص برباد کر رہا ہے اس وقت مالک خاموش ہے تو اجازت نہیں ہے، یہ خاموشی اجازت کے مترادف نہیں ہے. اسی طرح سے عضو، اس کا عضو کوئی کاٹے اور وہ شخص جس کا عضو کاٹا جا رہا ہے وہ خاموش ہے تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے. چلیے، فرماتے ہیں وَلَوْ رَأَى الْمَالِكُ رَجُلًا يَبِيعُ مَتَاعَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ لَا يَكُونُ رِبًا عِندَنَا خلافاً لابن ابی لیلہ. مالک نے کسی مرد کو دیکھا کہ وہ مرد اس مالک کا مال بیچ رہا ہے اور وہ مالک وہاں پر موجود ہے، خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے. لا یکون رضا عندنا، ہمارے نزدیک یہ خاموشی رضامندی نہیں ہے، مالک کی خاموشی مالک کی طرف سے رضا نہیں ہے. امام ابن ابی لیلہ کے خلاف، ان کے موقف کے برخلاف، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابن ابی لیلہ کے نزدیک یہ خاموشی مالک کی رضامندی کے مترادف ہے. ہمارے یہاں خاموشی رضامندی کے مترادف نہیں ہے اس مسئلے میں، اس لیے کہ ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صریح اجازت چاہیے، یہ بے فضولی ہی رہے گی.
اس مسئلے کو اوپر بھی میں واضح کر چکا ہوں. مالک کا مال دوسرا بندہ ایک اجنبی بیچنا شروع کر دیا تو کیا اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہو جائے گا کہ وہ وکیل ہو گیا یا اس کی رضامندی ہو گئی؟ نہیں، وہ بے فضولی ہی کی بے ہوگی، اس کی سری رضامندی ہوگی تبھی جا کے وہ بے نافذ ہوگی، ورنہ بے موقوف رہے گی. رد کر دے گا، رد ہو جائے گی. اگلا مسئلہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَوْ رَآ قِنَّهُ يَتَزَوَّجُ فَسَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ لَا يَصِيرُ إِذْنًا لَهُ فِي النِّكَاحِ. اگر اس نے اپنے خالص غلام کو دیکھا کہ شادی کر رہا ہے، غلام اپنی شادی کر رہا ہے اور وہ مالک خاموش رہا اور اسے منع نہ کیا، تو کیا مالک کی یہ خاموشی اس خالص غلام کے لیے نکاح کی اجازت ہو گئی؟ فرمایا لا یسیرو، اجازت نہیں ہوگی. مالک کی یہ خاموشی اس غلام خالص کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی. بات یہی ہے کہ سکوت کی طرف کوئی قول، ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ غلام کی شادی، یوں ہی باندی کی شادی، یہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں مال ہیں، یہ ذاتی طور پر محجور عن التصرفات ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، ان کا حکم نہیں ہے، ان کے تصرفات نہیں ہیں. اسی لیے غلام اور باندی کو جب آقا اجازت دے گا تجارت کی تب تجارت کریں گے. آقا ان کی شادی کرائے گا تب ان کا نکاح ہوگا. آقا ان کو اجازت دے گا نکاح کی اور پھر یہ نکاح کریں گے تب ان کا نکاح درست ہوگا. لیکن آقا کی جو اجازت چاہیے، کیسی اجازت چاہیے؟ یہ سری، فرمایا سری اجازت چاہیے. اسی لیے کہا کہ اگر اس نے اپنے قن کو، اپنے غلام خالص کو دیکھا کہ شادی کر رہا ہے اور آقا خاموش رہا اور اسے منع نہ کیا، تو یہ خاموشی اس غلام کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور مسئلہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ كُفْءٍ فَسُكُوتُ الْوَلِيِّ عَنْ مُطَالَبَةِ التَّفْرِيقِ لَيْسَ بِرَضًا. فرمایا کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو ولی تفریق کے مطالبے سے خاموش رہا، یہ خاموشی رضامندی نہیں ہے. وَإِن طَالَ ذَلِكَ، اگرچہ ولی کی خاموشی کتنی ہی دراز اور لمبی نہ کیوں نہ ہو. آپ کو کفو کے مسئلے کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم ہوں گی. مثال کے طور پر یہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے کہ اگر کوئی لڑکی غیر کفو میں شادی کر لیتی ہے تو ولی کی اجازت صریحہ کی ضرورت ہے. ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے گی تو یہ نکاح باطل ہے، فاسد بھی نہیں ہے، باطل ہے، نکاح ہوا ہی نہیں. اور غیر کفو سے مراد ایسا لڑکا جو اس کے ہمسر نہ ہو، اس سے بہت کمتر ہو. کن کن امور میں کفایت کا اعتبار ہے؟ فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیے، نسب میں، پیشے میں، اور سماجی اسٹیٹس جو ہوتا ہے اس میں، مال میں، اور کردار میں، دیانتداری میں، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے امور میں کفایت کا اعتبار ہوتا ہے. اس میں اگر لڑکا لڑکی سے بہت کم ہے تو پھر جو ہے نکاح کے لیے صرف لڑکی کی اجازت کافی نہیں ہے بلکہ ولی کی بھی اجازت چاہیے. ولی نے اجازت نہ دی تو یہ نکاح باطل ہو گیا. تو یہی مسئلہ فرما رہے کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا اور ولی خاموش رہا، یہاں تک کہ نکاح کر کے وہ لوگ ایک ساتھ رہنے لگ گئے، اس کے باوجود اس کے بعد بھی ولی تفریق کے مطالبے سے خاموش رہا، اس نے تفریق کا مطالبہ نہیں کیا، تو کیا ولی کی خاموشی یہ رضامندی ہے؟ نہیں، لیس برضا. اگرچہ ولی کی خاموشی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو جائے، مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال، وہ ناراض ہے، خوش نہیں ہے، رضامندی نہیں ہے اس کی، وہ بول نہیں رہا کسی اور وجہ سے، اس لیے یہ رضامندی نہیں ہوگی اور یہ نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے. چاہیے کہ وہ لڑکی اپنے ولی کی سری رضامندی لے، حاصل کرے. دیکھیے علامہ حموی نے کچھ یہاں پہ کہا
یہ ایک قید علامہ حموی نے لگائی ہے، حاشیہ نمبر 6 میں دیکھ لیجئے، لیس برضن وان طال ذالک، فرماتے یعنی معلوم تلیت، اس وقت تک یہ رضامندی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ اس لڑکی سے کوئی بچہ نہ ہو جائے. جس لڑکی نے غیر کفو میں شادی کی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر شادی کی ہے، تو ولی کی خاموشی رضامندی نہیں ہے. لیکن اگر اس لڑکی کو اسی مرد سے بچہ ہو گیا تو اب ولادت ہو جانے کے بعد ولی کی خاموشی جو ہے رضامندی کے مترادف ہوگی. یہ مسئلہ ہو گیا. چلیے فرماتے اگلا مسئلہ وقضا سکوت امرأۃ العنین لیس برضن، عنین کی عورت کا سکوت بھی رضامندی نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، نکاح کے بیان میں یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ عنین، عنین عنت کس کو کہتے ہیں کہ بند جو ہے، بندہ مرد جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے پاس وطی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وطی کرنے کی صلاحیت اور قوت سے عاری ہے وہ. تو عورت جب اس کے نکاح میں ہے اور مرد عنین ہے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ قاضی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے اور عنت کا شکایت کرے، اور قاضی مرد کو حکم دے کہ 1 سال ہے وہ اپنا علاج کرے اور اپنی یہ بیماری دور کرے، کیونکہ عنت یہ بیماری ہے، مرض ہے. کسی مرض کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، باطل نہیں ہو سکتا. تو مرد کو اجازت حکم دے گا کہ 1 سال کے اندر اپنی صلاحیت پیدا کرے علاج وغیرہ کے ذریعے، اور عورت کو حکم دے کہ 1 سال تک انتظار کرے. 1 سال کے بعد اگر مرد درست ہو جاتا ہے اور اپنی اہلیت ثابت کر دیتا ہے تو پھر یہ نکاح باقی رہے گا، ورنہ پھر حکم دے گا کہ شوہر جو ہے اس کو، عورت کو آزاد کرے. یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا کہ فَإِمْسَاكُمْ مَعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عورت سے شادی کسی نے کی ہے تو یا تو بھلائی کے ساتھ اسے رکھے، یا آسانی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ اسے آزاد کر دے، چھوڑ دے. مرد عنین ہے اور اپنا علاج بھی نہ کرائے اور عورت کو آزادی بھی نہ دے، یہ نہیں چلے گا. تو فرماتے ہیں کہ کیا عورت کی خاموشی رضامندی ہو گئی؟ عنین عورت کی خاموشی رضامندی ہو گئی؟ نہیں، رضامندی نہیں ہے. جب چاہے وہ قاضی کی بارگاہ میں قضیہ پیش کر سکتی ہے کہ شروع کے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال میں خاموش رہی اور یہ عنین تھے، میں کچھ نہیں بول سکی، لیکن اب میرے لیے بہت مشکل ہے، تو اس لیے قاضی کے سامنے اس نے پیش کر دیا مقدمہ. قاضی نے عنین کو حکم دیا کہ 1 سال تمہیں وقت دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرو. یہ مسئلہ ہے. تو عنین کی عورت کی خاموشی رضامندی نہیں ہے. وَلَوْ أَقَامَتْ مَعَهُ سِنِينَ، اگرچہ وہ خاتون اس عنین مرد کے ساتھ سال ہا سال رہ چکی ہو، پھر بھی یہ سکوت اجازت نہیں ہے. جب چاہے گی وہ قاضی کے پاس شکایت کر کے تفریق کی گزارش کر سکتی ہے. کہتے ہیں وَهِيَ فِي جامع الفصولین، یہ مسائل جو ہے وہ جامع الفصولین میں درج ہیں. فرماتے ہیں وفی عاریت الخانیہ الاعارۃ لا تثبت بالسکوت. فتاوی قاضی خان کی کتاب العاریت میں یہ مسئلہ ہے کہ اعارہ سکوت سے ثابت نہیں ہوتا. اعارہ سکوت سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی کسی چیز کو عاریت پہ دینا، کہتے ہیں نا کہ ادھار دے دیا، اپنا موبائل ہے، کتاب ہے، غلہ ہے، کوئی سامان ہے، کپڑا ہے، عاریت پہ دے دیا، یعنی بلا عوض منفعت کا مالک بنایا. تو معیر نے کوئی مال اپنا عاریت کے طور پہ مستعیر کو دیا، اس کے لیے صریح کلمات چاہیے، اس میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے. اب ہوا یہ کہ مستعیر معیر سے کوئی چیز عاریت کے طور پہ چاہتا ہے اور مستعیر نے وہ چیز اٹھا لی اور لے کے چلتا بنا اور معیر خاموش رہا، تو کیا اس خاموشی سے اعارہ ہو جائے گا؟
اسی کو فرمایا کہ سکوت سے اعارہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا قدوری میں آپ نے عاریت کے بیان میں پڑھ لیا ہوگا کہ کوئی اگر کسی کو مال عاریت کے طور پہ دے تو وہ امانت ہے، لہذا مستعیر اسے استعمال کرے اور وہ چیز ہلاک ہو جائے تو مستعیر کے اوپر تاوان دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ معیر نے تو اجازت دی ہے نا، اسی نے تو خود اپنے مال کو اس کے حوالے کیا نفع اٹھانے پر، نفع اٹھانے کے لیے، اور نفع اٹھانے میں وہ چیز ضائع ہو سکتی ہے، ہلاک ہو سکتی ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ ہلاک ہونے پر مستعیر پر کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن استہلاک پر تو تاوان ہے. یعنی مستعیر نے جان بوجھ کر کے عاریت والے مال کو ہلاک کر دیا تو اس پر تاوان ہے. لہٰذا یہاں پہ کہیں گے کہ الاعارۃ لا تثبت بالسکوت، اعارہ سکوت سے ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا اگر معیر خاموش رہا تو یہ اعارہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اہلاک ہو یا استہلاک ہو دونوں صورتوں میں تاوان ہوگا. چلیے یہاں تک جو ہے متعدد فروع ذکر کر دیے 12ویں قاعدے کے لیے. اب یہاں سے کچھ استثنائی مسائل، چند استثنائی مسائل ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم درس کو روک دیں گے اور انشاءاللہ کچھ سوالات آپ حضرات کے سوالات ہوں گے ان کی طرف توجہ کریں گے. چلیے فرماتے ہیں وَخَرَجَتْ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ، اس قاعدے سے بہت مسائل مستثنیٰ ہیں، خارج ہیں. یکون السکوت فیہا کالنطق، جس میں خاموشی نطق کے درجے میں مانی جاتی ہے. یہ قاعدہ تو یہ تھا کہ خاموشی نطق کے درجے میں نہیں ہے، لہذا ساکت کو قائل نہیں کہہ سکتے. لیکن اب دیکھیے کچھ ایسے مستثنیٰ مسائل کہ یہاں پر ساکت کو ناطق قرار دیا جائے گا، ساکت کی طرف قول منسوب کیا جائے گا. دیکھیے فرماتے الاولا، پہلا مسئلہ سکوت البکر عند استعمار ولیہا. یہ ولیہا لفظ ہے، جی قبل التزویج وبعدہ، باکرہ خاموش رہے جبکہ اس کا ولی تزویج سے پہلے اس سے مشورہ کرے. تو جب اس کا ولی اس سے مشورہ کرے اس وقت، وبعدہ اور اس کے بعد، استعمار کے وقت یا استعمار کے بعد اگر باکرہ خاموش ہے تو یہ اس کی طرف سے رضا ہے. اسی مسئلے کو آپ جو ہے جگہ جگہ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، السکوت کالرضا. بالغہ لڑکی ہے لیکن باکرہ ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو حیا رکھنے کی وجہ سے اگر اس کا ولی اقرب ہے، اور یاد رکھیے گا یہاں ولی سے مراد ولی اقرب ہے، والد، اور والد کی غیر موجودگی میں اس کے دادا، یہ اگر اس سے مشورہ کریں کہ کیا تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا جائے، تو یہاں باکرہ چونکہ باکرہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ حیا ہوتی ہے، اس لیے وہ خاموش رہے گی، کھل کر کے بڑھ چڑھ کر کے نہیں کہے گی کہ بالکل کر دیجیے، حیا ہوتی ہے، اس لیے اس کی خاموشی کو ہی اجازت مانا جاتا ہے. خواہ یہ خاموشی جو ہے تزویج سے پہلے، شادی کرانے سے پہلے جو ولی اجازت لے رہے تھے اسی وقت اسے اجازت دینی تھی وہ خاموش رہی، یا اس کے بعد وہ خاموش رہی. وبعدہ کا تعلق علامہ حموی نے فرمایا کہ یہ وبعدہ عطف ہے عند استعمارہا پہ. حالانکہ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی لگتی ہے کہ قبل التزویج بعدہ میں ضمیر راجع ہے تزویج کی طرف، تزویج سے پہلے یا تزویج کے بعد. شادی کرانے سے پہلے ولی نے مشورہ کیا اور باکرہ خاموش رہی، یا شادی کرا دی اب اس کے بعد
ولی نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری شادی کرا دی، اس وقت وہ خاموش رہی، تب بھی یہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، الثانیہ سکوتها عند قبض مہرها، باقرہ جب مہر پر قبضہ کرے اس وقت خاموش ہو، یہ بھی رضامندی ہے۔ مہر پر قبضہ کرتے وقت خاموش ہو اور مہر کو رد نہ کرے، کچھ نہ بولے، نکاح کو رد نہ کرے، تو یہ اس کی طرف سے رضامندی ہے۔ تیسرا مسئلہ سکوتها اذا بلغت بکرن، اس لڑکی کی خاموشی جبکہ بکر کی حالت میں ہی بالغہ ہو، تو یہ خاموشی بھی رضامندی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی نابالغہ ہے تو اس کی اپنی اجازت کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں چاہیے بلکہ اس کے ولی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور ولی کی اجازت سے نابالغہ کا نکاح ہو جاتا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ ولی اگر ولی اقرب ہے تو وہ لڑکی جب بالغہ ہوتی ہے تو اس بالغہ کو اختیار نہیں ملتا، اسی کو ہم ولایت اجبار کہتے ہیں۔ باپ نے اپنی نابالغہ بیٹی کا نکاح کہیں کر دیا تو جب لڑکی بالغہ ہوگی تو اسے اختیار نہیں ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس شوہر سے، اس مرد سے الگ کر لے۔ لیکن اگر ولی ابعد ہے، کوئی ولی اقرب نہیں ہے بلکہ دوسرا دور کا ولی ہے، اس نے نابالغہ لڑکی کا نکاح کر دیا، اور جب یہ لڑکی بالغہ ہوگی حالت بکر میں، تو اس وقت اگر وہ رد کر دے تو نکاح رد ہو جائے گا۔ لیکن یہ فرما رہے کہ اگر وہ خاموش رہی تو بھی یہ اذن کے مترادف ہے۔ یہاں پہ علامہ حموی نے فرمایا یعنی یکون رضن، بچی تھی، بالغہ ہوئی بکر کی حالت میں تو رضامندی ہو گئی اور خیار بلوغ ساقط ہو جائے گا۔ لا لو بلغت سیبن، سیبہ ہو کر کے بالغ ہوئی تو نہیں۔ اور اسی لیے یہاں پر انہوں نے کہہ دیا جو میں نے ذکر کیا، ہذا اذا کان المزوج لها غیر الاب والجد، ورنہ کیا نام ہے، خیار بلوغ تو حاصل ہی نہیں ہے باپ کو، اور باپ کی غیر موجودگی میں دادا کو تو ولایت اجبار حاصل ہے نا، اس لیے اسے خیار بلوغ حاصل ہی نہیں ہے۔ جب غیر الاب والجد نکاح کرائیں تبھی تو اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے۔ چلیے الرابعہ، چوتھا مسئلہ جو مستثنا ہے، فرماتے حلفت اللہ تتزوج فزوجها ابوها فسکتت حنثت، فرماتے ہیں کہ لڑکی نے قسم کھایا کہ وہ شادی نہ کرے گی، اس کے بعد اس کے والد نے اس کی شادی کرا دی اور اس وقت وہ خاموش رہی تو وہ حانث ہو گئی۔ دیکھیے یہاں پر بھی اس سکوت کو رضامندی کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے، تبھی تو مسئلہ یہ فرما دیا کہ اگر اس نے قسم کھا لیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اور وہ خود سے شادی نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کے والد شادی کرا رہے ہیں، اس وقت خاموش رہ رہی، خاموش رہ گئی، سکوت اختیار کیا، تو یہ خاموشی بھی شادی کرنے ہی کے مطلب کے مترادف ہے۔ خاموش رہنا شادی کرنا ہی ہوا، لہذا وہ حانث ہو جائے گی۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ سکوت المتصدق علیہ قبول للموہوب لہو، متصدق علیہ کا خاموش رہنا یہ قبول ہے، موہوب لہو کا خاموش رہنا یہ قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ متصدق علیہ کی خاموشی ہی استثناء کی مثال ہے، موہوب لہو کی نفی جو ہے نا وہ اس کی مثال نہیں ہے، وہ تو اس کی وضاحت کے لیے کہہ دیا کہ جو خاموشی تصدق میں معتبر ہے ہبہ میں معتبر نہیں ہے۔ چلیے آپ کو میں نے کبھی بتایا تھا کہ تصدق میں اور ہبہ میں کیا فرق ہے۔ تصدق کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ یعنی متصدق جو ہوتا ہے، جس پر تصدق کرتا ہے
اس کی حاجت کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن نیت اس کی جو ہے نا رب کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا، قرب الہی حاصل کرنا مقصود ہے۔ تصدق کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن ہبا میں کیا ہوتا ہے؟ ہبا میں صرف اس کی حاجت کی طرف نظر ہوتی ہے، موہوب لہو کی حاجت کی طرف نظر ہوتی ہے، یہ محتاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، اس کو ہبا کر دینا ہے۔ تو ہبا کے بیان میں آپ نے پڑھا کہ ہبا کے لیے، ہبا جو ہے وہ اسی وقت تام ہوتا ہے جبکہ موہوب لہو کا قبضہ ہو جائے، جی، اور موہوب لہو قبول کرے، دونوں میں تو ایجاب و قبول ہے، وہ قبول کرے۔ لیکن تصدق میں یہ ہے کہ تصدق میں بھی ایجاب و قبول ہے، لیکن سکوت جو ہے قبول کے مترادف ہے، ہبا میں سکوت قبول کے مترادف نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا سکوت المتصدق علیہ، کہ جس پر جو ہے تصدق کیا گیا وہ خاموش رہے تو یہ قبول کے مترادف ہے۔ لل موہوب لہو، جس کو ہبا کیا گیا وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی سکوت کے مترادف نہیں ہے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، فرمایا سکوت المالک عند قبض الموہوب لہو اب المتصدق علیہ اذن۔ اسی طرح سے فرمایا کہ مالک کا خاموش رہنا جبکہ موہوب لہو قبضہ کر لے یا متصدق علیہ قبضہ کر لے، یہ مالک کی طرف سے اجازت ہے۔ یہاں اس سے پہلے فرمایا تھا کہ متصدق علیہ اگر خاموش رہے تو اس کی طرف سے یہ قبول ہے، ادھر یہ فرما رہے کہ جو مال موہوب، وہ ہبا مال موہوب کا جو مالک ہے اگر وہ خاموش رہ گیا، کب؟ جبکہ مال موہوب کو کسی کو ہبا کیا اس نے، اس وقت نہیں، بلکہ جب قبضہ ہو رہا ہے تو قبضے کے وقت، موہوب لہو پر قبضے کے وقت مالک خاموش رہا تو یہ خاموشی اذن۔ فرمایا سکوت المالک یہ مبتدا ہے، اذن یہ خبر ہے۔ موہوب لہو پر قبضے کے وقت مالک کا خاموش رہنا یہ اجازت ہے، کس بات کی؟ موہوب لہو، موہوب مال موہوب پر موہوب لہو کے قبضے کی، کہ میں نے اجازت دی۔ یہ معاملہ دونوں میں ہے، ہبا میں بھی اور تصدق میں بھی، دونوں میں۔ چلیے السابعہ، ساتواں مسئلہ، سکوت الوکیل قبول ویرتد برده۔ وکیل کی خاموشی قبول ہے اور اس کے رد سے توکیل رد ہو جائے گی۔ توکیل کے بیان میں یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی کیسے سکوت جو ہے وہ قبول کے درجے میں ہے، اور یہ ایک استثنائی مثال ہو گئی کہ زید نے بکر کو اپنے کسی مال کو بیچنے یا کسی مال کو خریدنے کا وکیل بنایا، تو وکیل کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وکیل جو ہے نا پہلے وکیل قبول تو کرے، موکل نے ایجاب کیا، وکیل نے قبول کیا، تب توکیل ہو گئی۔ لیکن موکل نے ایجاب کیا، وکیل خاموش رہا، تب بھی یہ سکوت جو ہے اس کی طرف سے قبول کے درجے میں ہے اور توکیل درست ہو جائے گی۔ یہاں خاموشی کو بھی قبول کا درجہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن توکیل باطل کب ہوگی؟ جبکہ وکیل رد کر دے۔ اسی طرح سے آٹھواں مسئلہ دیکھیے، سکوت المقر لہو قبول ویرتد برده۔ مقر لہو کی خاموشی بھی قبول ہے، اور اگر مقر لہو رد کر دے تو یہ اقرار رد ہو جائے گا۔ زید نے بکر کے لیے کسی مال کا اقرار کیا اور مقر لہو خاموش ہے تو یہ اس کی طرف سے قبول ہو گیا، لیکن اگر رد کر دے کہ نہیں نہیں یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو تو یہ رد ہو جائے۔ نویں مثال، سکوت المفوض الیہ قبول للتفویض ولہ رده۔ مفوض الیہ کی خاموشی تفویض کو قبول کرنا ہے، اور مفوض الیہ کو حق حاصل ہے کہ وہ تفویض کو رد کر دے۔ کیا مطلب؟ کسی مال پر جو اسے تصرف کا حق حاصل ہے، یعنی مالک کو،
اس تصرف کو کسی کو تفویض کر دے. اور یہ تفویض کا معاملہ عام طور پر نکاح اور طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا جو حق حاصل ہے وہ اسی زوجہ کو حق دے دیا کہ تم کو میری طرف سے اختیار ہے، جب چاہو تم اپنے آپ کو طلاق دے دو. ایسی صورت میں مفوض علیہ اگر خاموش ہو جائے تو یہ قبول کے مترادف ہے. لہذا زید نے اپنی زوجہ ہندا کو حق دیا کہ چلو تم میری طرف سے حق رکھتی ہو کہ جب چاہو تم اپنے آپ کو طلاق دے لو. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا. تو قبول کیا ہو گیا، قبول ہو گیا، تفویض درست ہو گئی. لیکن اگر وہ خاموش رہ گئی تو خاموشی بھی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور تفویض کا حق تفویض اسے ہاں یعنی تفویض ہو جائے گی، اسے طلاق دینے کا اختیار مل جائے گا. وَلَهُ رَدُّهُ، لیکن مفوض الیہ کو حق حاصل ہے کہ اس تفویض کو رد کر دے. چلیے ایک مثال اور فرماتے العاشرہ، 10واں مسئلہ، سکوت الموقوف علیہ قبول ویرتد بردی وقیل لا. موقوف علیہ کا خاموش رہنا یہ بھی قبول ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ ہبا میں، تصدق میں، یہاں پہ فرمایا موقوف علیہ کی خاموشی یہ بھی قبول ہے. ویرتد بردی، اور موقوف علیہ کے رد سے وقف جو ہے رد ہو جائے گا. لیکن فرمایا وقیل لا، ایک قول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، وقف جو ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے، واقف کی طرف سے وقف لازم ہو جاتا ہے، اور موقوف علیہ کے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا. اور یہ بات صحیح ہے کہ موقوف علیہ کی خاموشی یہ قبولیت کے درجے میں ہے، لیکن اس کے رد کرنے سے رد نہیں ہوگا. یہ ایک قول ہے جسے بصیغہ تضعیف ذکر کیا، اور پہلے اصل قول بتایا کہ موقوف علیہ کے رد کرنے سے وقف بھی رد ہو جائے گا. چلیے اسی قدر پر آج کا درس ہم روکتے ہیں.